الحمد للہ الذی کسا اہل الحدیث ردا شرف والتعظیم وعالی ذکرہم ورفع شانہم فی کل اقلیم وعالی ذکرہم ورفع شانہم فی کل حدیث وقدیم وخصہم من بین حملۃ الشرع بمزید التشریف والتکریم والصلاة والسلام علی امام اہل الحدیث سید الابرار وآلہ الطیبین الاطہار وصحابتہ المہدیین الاخیار اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وعالیت درجتہ فی علیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت وانت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ اہل الحدیث ہمو اہل النبی وَإِن لَّمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ فَأَنفَاسُهُمْ صَحَبُوا۔ اہل الحدیث اصحابۃ الحق فازوا بدعوت سید الخلق۔ اہل الحدیث اصحابۃ النبویہ راجعوا الی ربہم راضیۃ مرضیہ۔ ما اہل حدیثیم دغارا نہ شناسیم، با قول نبی چون و چرا نہ شناسیم۔ ما اہل حدیثیم دغارا نہ شناسیم، صد شکر کے در مذہب ما حیلہ و فن نیست۔ اہل دل، اہل نظر، اہل خبر، اہل حدیث، کشور وحدانیت کے تاجور اہل حدیث، خضر منزل رہروان صدق و صفا، حاملین سنت خیر البشر اہل حدیث، گمراہی کے ہر دور میں، ظلمت کے ہر عہد میں، ہیں باطل کے خلاف سینہ سپر اہل حدیث۔ حضرات، مجھے جو موضوع تفویض کیا گیا ہے وہ ہے مسلک اہل حدیث، بالخصوص لقب اہل حدیث۔ یا تاں کر دو، یہ بند کر دو، میں نہیں آنا، بند کر دو، لائٹ بند ہی کر دو یار، نہ نہیں ہوں در کارڈ تے نہ ہوئے، مہربانی۔ اکھاں جی پہنے میں معذور آدمی ہے اس والے میں۔ حضرات، مسلک اہل حدیث ایک سچا، سچا، نکھرا ہوا اور نترا ہوا مسلک، یہ کسی انسان کے ذہن کی اختراع نہیں۔ مسلک اہل حدیث اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید اور کائنات کی عظیم ترین ہستی آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا نام ہے۔ اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے حدیث والا، اہل دے گاؤں والا، اہل بلد شہر والا، علاقے والا، اہل والا اور حدیث، حدیث والا۔ حدیث ساری دنیا جانتی ہے
کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کے احوال کو حدیث کہا جاتا ہے۔ قولی حدیث، فعلی حدیث اور تقریری حدیث، اور اسی طرح اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ خود قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن پاک کے بعد اور کون سی حدیث ہے جس پر ایمان لائیں گے؟ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ ہے جس نے بہترین حدیث قرآن پاک کو نازل کیا۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ ڈر جائیں وہ لوگ جو اس حدیث قرآن پاک کو نظر انداز کرتے۔ اللہ کے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، بہترین حدیث اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید بھی حدیث، اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اقوال اور احوال وہ بھی حدیث، دونوں حدیث ہیں۔ اور جو ان دونوں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اس کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، صرف اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو خیر خواہ سمجھ کر، اولیاء جان کر، فائدہ مند جان کر کسی کی پیروی نہیں کرنی، صرف اس چیز کی جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی۔ اللہ کی طرف سے وحی نازل کی گئی، وحی دو قسم کی ہے، وحی جلی، وحی خفی۔ وحی جلی وہ ہے جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، اور وحی خفی وہ ہے جس کو اللہ کے رسول کی حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں جمع ہوتے ہیں تو سونے مدینے والے کی ذات پر جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل حدیث وہ ہے جو اس کائنات میں یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ یقین رکھتا ہے، یہ ایقان اور ایمان رکھتا ہے، جو اس کائنات کے اندر یہ اعلان کرتا ہے کہ مدینے والے کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور اگر مدینے والے کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں تو پھر یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ جس طرح اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اسی طرح اس کی بات جیسی بھی کسی کی بات نہیں۔ تو اہل حدیث اس کو کہا جاتا ہے جو سوائے مدینے والے کے کسی اور کو اپنا مطمع نظر، اپنا قائد، اپنے لیے واجب الاتباع اور واجب الاطاعت کسی اور کو نہیں سمجھتا۔ ایک ہی ہستی کو جو جانتا ہے واجب الاتباع اور واجب الاطاعت، اس کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ حضرات، اس کائنات کے اندر اللہ نے کئی لوگوں کو عزت دی ہے، مرتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے۔ ہم سب کی عزت کرتے ہیں، سب کے مقام کو جانتے ہیں، سب کے مرتبے کو سمجھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ دین صرف اس چیز کا نام ہے جس پر مدینے والے کی مہر لگی ہوئی۔ یہ ہے مسلک اہل حدیث کہ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دے کسی کا قول و کردار۔ جہاں اللہ کے رسول کی ذات آ جائے کسی کی ذات نہیں، جہاں مدینے والے کی بات آ جائے کسی کی بات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اماموں کی بات نہیں کرتا، میں فقیہوں کی بات نہیں کرتا، میں مجتہدین کی بات نہیں کرتا، میں مدبرین کی بات نہیں کرتا، مفکرین کی بات نہیں کرتا، کسی بڑے سے بڑے کی بات نہیں کرتا،
میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو نبی پاک کے بعد، انبیاء کے بعد ایک فضیلت کا حامل ہے، جسے صحابہ کرام میں مراد رسول کہا جاتا ہے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جس کے بارے میں ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، ہم حیران تھے، قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضرت علی نے کہا ان اللہ جعل القرآن علی لسان عمر، اللہ نے قرآن کو عمر کی زبان پر صادر کر دیا۔ عمر جو رائے دیتے ہیں اللہ اس کو قرآن پاک کے الفاظ اور آیات بنا کر نازل فرما دیتا ہے۔ وہ عمر جس کے بارے میں سونے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر صادر کر دیا ہے۔ وہ عمر جس کے بارے میں لکھا ہے نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید کی جلد 5 صفحہ 251 پر ان لسان عمر ینطق بالحق، کہ عمر کی زبان سے جب بھی نکلا حق کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ وہ عمر جس کے بارے میں سونے نبی نے ارشاد فرمایا عمر اور شیطان میں ضد ہے، جہاں عمر ہوگا وہاں شیطان ٹکنے کا نہیں۔ فرمایا عمر اگر تو کسی راستے سے گزر رہا ہو، شیطان تجھ کو دیکھ لے تو کنی کترا کے کسی اور راستے سے بھاگ کھڑا ہوگا۔ وہ عمر جس کے بارے میں کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اگر کوئی نبی بن کر آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا، عمر کے علاوہ کوئی اور نہ۔ وہ عمر جس کو اللہ کے نبی نے زندگی میں 17 مرتبہ جنت کی خوشخبری دی۔ وہ عمر جس کے بارے میں کتاب بحار الانوار کتاب السماء والعالم میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول دعا مانگا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اللہ عمر کو مسلمان کر دے کہ عمر کے اسلام کی وجہ سے اسلام کو عزت مل جائے۔ کوئی چھوٹی ہستی نہیں، کائنات کی عظیم ترین ہستی، امیر المومنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے۔ وہ امیر المومنین، وہ خلیفۃ المسلمین کہ جس کے بارے میں سونے نبی نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین والمہدیین، جس طرح میرا طریقہ تم پر لازم ہے اسی طرح میرے ہدایت یافتہ، ہدایت دینے والے خلفاء کا طریقہ بھی لازم تھام لو۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ حج کے ساتھ عمرہ کر کے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عام دنوں میں بیت اللہ کی وہ رونق نہیں رہتی جو رہنی چاہیے۔ بحیثیت امیر المومنین فرمان جاری کیا کہ آج کے بعد کوئی شخص حج تمتع نہیں کرے گا، حج اور عمرہ اکٹھا نہیں کرے گا۔ لوگوں نے سنا، سننے والوں میں ملک شام کا ایک مسلمان وہ بھی موجود تھا، اس نے کسی اور سے نہیں، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عہد من الراشدین والمہدیین حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جو آپ کے بابا نے، آپ کے بابا نہیں، امیر المومنین نے فرمان جاری کیا ہے حج تمتع کے بارے میں۔ روایت میں ہے، ترمذی کی روایت، حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دینے کی بجائے خود احرام باندھا اور تلبیہ کہتے ہوئے کہا لبیک اللہم لبیک بحج تمتع، اللہ عمر کا بیٹا عبداللہ تیرے دربار میں حج تمتع کا تلبیہ کہتا ہے۔ اس شخص نے کہا ابو کا یمنا وانت تتمتع،
تمہارے باپ نے جس کام سے روکا تم وہی کام کر رہے ہو، وہی کام کر رہے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اے میرے شامی بھائی، امر ابی ان یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی مجھے بتا کہ میری بات، میرے باپ کی بات مانی جانی چاہیے کہ مدینہ کے تاجدار کی بات مانی جانی چاہیے؟ بتاؤ کس کی بات ماننی چاہیے، مدینہ کے تاجدار کی یا میرے والد گرامی کی؟ اور ایک روایت کے الفاظ کہا ان الشریعت نزلت علی محمد ما نزلت علی ابی، شریعت میرے باپ پر نہیں مدینہ کے تاجدار پر نازل ہوئی تھی۔ جب انہوں نے حج تمتع کی اجازت دی ہے تو میرے بابا اسے کس طرح روک سکتے ہیں؟ حضرات، حضرت عمر فاروق تک یہ بات پہنچی کہ آپ کے فرمان کی سب سے پہلے مخالفت کسی اور نے نہیں، آپ کے اپنے بیٹے نے کی ہے۔ اور عمر فاروق جانتے تھے میرا بیٹا میرا گستاخ نہیں ہو سکتا، نہ وہ امت میں انتشار کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر انہوں نے مخالفت کی ہے تو کوئی وجہ بھی بتائی ہوگی۔ پوچھا کچھ کہا تھا؟ کہا ہاں کہا تھا کہ جب مدینہ کے تاجدار نے حج تمتع کی اجازت دی ہے تو میرے بابا کس طرح روک سکتے ہیں؟ روایات میں ہے حضرت عمر فاروق نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے عمر کو ایسا بیٹا عطا کیا ہے جو باپ کی بات کو رد کر دیتا ہے، مدینے والے کی بات پر حرف نہیں آنے دیتا۔ یہ ہے مسلک اہل حدیث۔ کوئی بڑے سے بڑا، کوئی بڑے سے بڑا مدینہ کے تاجدار سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ مدینے والے کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، تو رب کعبہ کی قسم اس کی بات جیسی بھی کسی کی بات۔ یہ تو عمر فاروق ہے نا، ہمارے نبی تو وہ نبی ہیں، ہمارے مدینے والا سونا تو کائنات کی وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کسی سچے نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، کسی سچے رسول کی رسالت نہیں چل سکتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے تورات کے چند اوراق ملے، انسانی فطرت کے مطابق ان کو دیکھتے دیکھتے مسجد نبوی میں آئے، اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، آپ کی محفل میں بیٹھ گئے، انہی کو دیکھ رہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام میں سب سے بڑھ کر مزاج شناس رسول تھے، انہوں نے کہا عمر گم پانے والی تمہیں گم پائے، کیا سونے مدینے والے کے چہرے اقدس کے بدلتے ہوئے رنگ کو نہیں دیکھ رہے؟ حضرت عمر فاروق نے ایسی نگاہ اٹھائی، اسی وقت ان اوراق کو لپیٹا، اونچی آواز سے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اسلام کے دین برحق ہونے پہ راضی، آپ کے رسول خدا ہونے پہ راضی، کچھ اور بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ دو روایتیں ہیں، کہا یہ تو ہے تورات کے اوراق، اگر ان کی جگہ پہ خود موسیٰ علیہ تحیت و تسلیم بھی آ جائے ما وسعہ الا اتباعی، ان کے لیے بھی چارہ نہ رہے کہ وہ میری پیروی کرے۔ صرف یہی نہیں، کہا لو ترکتمونی لزللت من سواء السبیل، اگر مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرو گے سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان کے ہوتے ہوئے کسی سچے نبی کی نبوت بھی نہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّ، نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ تم نبوت کے منصب پر فائز ہو، رسالت کا فریضہ ادا کر رہے ہو، ایسے میں میرا سونا آ جائے تو تم پر لازم ہے کہ ان کی نبوت کو اختیار کرو، اس کی تصدیق۔ حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں؟ جو جانتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ کھڑا کرے۔
ماشاءاللہ ہم مسلمانوں کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان جلیل القدر انبیاء اور رسل پر ایمان نہ لائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ التحیت و تسلیم روح اللہ، ایک عظیم المرتبت، رفیع المنزلت، عظیم ترین رسول ہیں، اللہ کے نبی سے پہلے تشریف لائے۔ اللہ نے ان کو زندگی کے ساتھ ان کی زندگی میں آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا۔ آج بھی وہ آسمانوں پر ہیں، تشریف لائیں گے، قیامت کے نزدیک تشریف لائیں گے۔ جب اٹھایا گیا تو نبی اور رسول کی حیثیت سے اٹھایا گیا، اب تشریف لائیں گے، مسلمانوں کی قیادت کریں گے، لیکن امکم بکتاب ربکم وسنت نبیکم، امامت کریں گے مسلمانوں کی، قیادت کریں گے مسلمانوں کی، لیکن قرآن پاک کے مطابق کریں گے، مدینے والے کی سنت کے مطابق کریں گے۔ اٹھائے گئے تو نبی اور رسول کی حیثیت سے، اب تشریف لائیں گے تو سونے مدینے والے کے نبی کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ یہ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ تو جس کے ہوتے ہوئے کسی سچے نبی اور رسول کی نہیں چل سکتی، اس کے ہوتے ہوئے کسی لیڈر کی کس طرح چل سکتی ہے؟ کسی امام کی امامت کس طرح چل سکتی ہے؟ کسی فقیہ کی فقاہت کس طرح چل سکتی ہے؟ کسی مفتی کا فتویٰ کس طرح چل سکتا ہے؟ کسی خطیب کی خطابت کس طرح چل سکتی ہے؟ یہی ہے ایمان کہ مدینے والے کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، تو رب کعبہ کی قسم اس کی بات جیسی بھی کسی کی بات۔ نعرہ تکبیر، لگے حق اہل حدیث، شیر اسلام رانا شفیق قصوری صاحب۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا، چھوٹا سا ایک وفد تیار کیا، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے صبح سویرے فلاں علاقے کی طرف نکل جانا ہے۔ انہی میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا۔ انہوں نے سوچا کہ جمعے کا دن ہے، ہو سکتا ہے آج جائیں تو پھر زندہ واپس نہ آئے، میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، کیوں نہ جمعے کی نماز سونے کے پیچھے مسجد نبوی میں ادا کر لوں، زیارت بھی کر لوں گا۔ وہ کائنات کی عظیم ترین ہستی کہ جس کے چہرہ اقدس کو ایک بار لطافت سے دیکھنا، جو ایک بار دیکھ لے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ جو ایک بار دیکھے اس پر جہنم کی آگ حرام، بلکہ دیکھنے والے کو اللہ یہ مقام عطا کرتا ہے کہ بعد میں کوئی شخص اس کو دیکھ لے جس نے سونے نبی کی زیارت کی تھی، اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ کتنی نیک نیتی ہے عبداللہ بن رواحہ کی کہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھوں گا، مسجد نبوی میں جمعہ، سونے نبی کی امامت میں آپ کا خطبہ سنوں گا، تیز رفتار سواری ہے، پھر جا کے ساتھیوں سے جا ملوں گا، نہ حکم کی تعمیل میں کچھ فرق آئے گا، سعادت بھی مل جائے گی۔ اللہ کے نبی جب منبر پر تشریف فرما ہوئے تو دیکھا لوگوں میں عبداللہ بن رواحہ بھی موجود ہے۔ کہا عبداللہ، تمہاری تو ڈیوٹی لگی تھی صبح سویرے نکلنے کی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ساری وضاحت بیان کی، اپنی نیت کے نیک ہونے کا بھی ذکر کیا، لیکن سونے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ لو انفقت ما فی الارض ما ادرکت فضل غدوتہم۔ عبداللہ، اگر تو ساری کائنات کے سارے خزانے بھی اللہ کے راستے میں دے دے، جو صبح سویرے نکل گئے ہیں ان کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اصل چیز ہے سونے مدینے والے کا حکم۔ نیتوں پہ بات نہیں بنتی، اچھی اغراض کے ساتھ بات نہیں بنتی، اچھے احساسات کے ساتھ بات نہیں بنتی، بات بنتی ہے تو مدینے والے کی بات کو ماننے سے بنتی۔
کوئی کچھ بھی کہے کہ میری نیت بڑی اچھی ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں، میں اس لیے کر رہا ہوں، بات نہیں بنے گی۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ بڑے حلیم الطبع تھے، نرم مزاج تھے، نرمی کے ساتھ بات کرنے والے، ٹھنڈے مزاج کے، بیٹھے ہوئے ہیں امامت کے مصلے پر، اور وہ مصلہ امامت سونے نبی کی امامت کا مصلہ، مسجد نبوی کی امامت کا مصلہ۔ ایک شخص آیا اس جگہ پہ کھڑے ہو کر جس کو اللہ کے نبی نے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ قرار دیا ہے۔ کون لوگ ہیں جنہوں نے حج کیا ہوا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ جن لوگوں نے حج کیا ہوا ہے، مسجد نبوی کی زیارت کی ہوئی ہے، مسجد نبوی میں ساری جگہوں پہ سرخ قالین ہے، تھوڑی سی ایک جگہ ہے جہاں سفید قالین ہے، وہ جگہ ہے جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اس شخص نے وہاں کھڑے ہو کر احرام باندھا، تلبیہ کہنا شروع کر دیا۔ امام مالک نے کہا، او احرام باندھنے والے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی کا طریقہ بیر علی سے ذوالحلیفہ سے احرام باندھنے کا ہے؟ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق صحابہ وہاں سے احرام باندھا کرتے تھے۔ اس نے کہا، امام صاحب حرج کیا ہے؟ ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے ہیں نا حرج کیا ہے۔ اس نے کہا، حرج کیا ہے؟ میں اس سے 3 میل اور دور مسجد نبوی روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچے سے احرام باندھ رہا ہوں، حرج کیا ہے؟ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جو حلیم الطبع تھے، نرم مزاج تھے، جلال میں آگے کہنے لگے، گویا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ تو وہ ثواب بھی حاصل کر رہا ہے جس سے اللہ کے نبی محروم رہ گئے تھے، جس سے اللہ کے نبی کے صحابہ محروم رہ گئے تھے۔ یاد رکھ، تجھے ثواب نہیں ملے گا، سونے کے طریقے کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تجھ سے ناراض ہوگا۔ ایک شخص کو دیکھا، مجمع البحرین کی روایت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کے مقام پر، عید کی جگہ پر نماز سے پہلے اٹھ کے نفل پڑھنے لگا۔ حضرت علی نے روک دیا، اور رک جا، تجھے نہیں معلوم اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف سوائے نماز عید کے کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ اس نے کہا، حرج کیا ہے؟ نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے کی وجہ سے عذاب دے گا؟ یہ الفاظ، اس نے کہا نماز کی وجہ سے اللہ عذاب دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، نماز کی وجہ سے اللہ عذاب نہیں دے گا، اپنے سونے رسول کے طریقے کی مخالفت کی وجہ سے عذاب دے گا۔ تو حضرات، دین صرف وہ ہے جس پر مدینے والے کی مہر لگی ہوئی۔ دین کسی انسان کی خواہشات کا نام نہیں، دین کسی کی مرضی کا نام نہیں، دین صرف وہ ہے جو اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، اور دین صرف وہ ہے جس پر مدینے والے کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں کہ اس چیز کو دین قرار دیتے ہیں جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا؟ دین بنانا اللہ کا اختیار، اور کسی چیز کو دین بتانا رسول اللہ کا اختیار صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ جانتے ہیں بدعت کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا، بدعت کرنے والا اس کی نماز قبول نہیں، اس کا صدقہ قبول نہیں، اس کا حج عمرہ قبول نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں، حتیٰ کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں۔ آپ کہیں گے توبہ؟ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک وہ بدعت چھوڑتا نہیں اس وقت تک اس کی توبہ بھی قبول نہیں۔ پہلے بدعت چھوڑے پھر توبہ۔ کیوں اتنے سخت الفاظ کہے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ جو رحمت للعالمین ہے،
جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. کیوں کہیں یہ اتنے سخت الفاظ؟ اس لیے کہ بدعت کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینے کی جسارت کرتا ہے. دین بنانا اللہ کا اختیار ہے اور دین بتانا رسول اللہ کا اختیار ہے. اس نے ایک چیز اپنی طرف سے بنا لی اور اس کو دین بنا کے پیش کرنا شروع کر دیا. کرنے پر ثواب بیان کر دیا, نہ کرنے والوں کی طرح انگلیاں اٹھانی شروع کر دی. حضرات, ہمارے بزرگ اس چیز کو واضح کرنے کے لیے کہا کرتے تھے, کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا, رنگ بھی پھیکے ہیں, لیکن وہ اسٹیٹ بینک کا پاکستان سے جاری ہوا ہے, اسی نوٹ کے مطابق بازار میں خریداری کی جا سکتی ہے. اگر کوئی شخص اس چھوٹی سی پرچی کی بجائے خوشنما کاغذ لے کر آ جائے, اس پر کسی اور کے دستخط ہوں, جعلی سکہ ہو, نہ صرف یہ کہ بازار میں وہ چلے گا نہیں, بلکہ جس نے جعلی سکہ بنایا وہ بھی مجرم, جس کے پاس سے برآمد ہوا وہ بھی مجرم, جس نے اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کی وہ بھی مجرم. جان لیجئے, دین کے بازار میں صرف وہ سکہ چلے گا جس پر مدینے والے کی مہر لگی ہوئی, جو مدینہ کی ٹکسال میں ڈھلا, جس پر سونے مدینے والے کے دستخط ہیں. اس کے علاوہ دین کے بازار میں کوئی سکہ نہیں چلنے کا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین تو مکمل ہو گیا تھا, پورا ہو گیا تھا. اور اما عائشہ فرماتی ہیں, اما عائشہ صدیقہ صادقہ مصدقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, سونے نبی نے ارشاد فرمایا, ما ترکت شیئا مما امرکم اللہ بہی الا وقد امرتکم بہی ولا شیئا مما نہاکم اللہ عنہ الا وقد نہیتکم عنہ. لوگو, میں نے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جس کے کرنے کا رب تمہیں حکم دینا چاہتا اور میں نے حکم نہ دیا, اور کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جس سے اللہ منع کرنا چاہتا اور میں نے منع نہ کیا. کرنے کے سارے کام بتا دیے, نہ کرنے کے سارے کام بتا دیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہودی کے ساتھ مکالمہ ہو گیا. ہمارے ہاں بھی بیٹھے بیٹھے باتیں ہو جاتی, مکالمہ ہو گیا. وہ یہودی نے کہا, سلمان, کیا تمہارے صاحب یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تمہارے صاحب تمہیں ہر چیز کے بارے میں سکھاتے اور بتاتے؟ حضرت سلمان نے کہا, ہاں, ہر چیز کے بارے میں سکھاتے اور بتاتے. اس نے طنز کرتے ہوئے کہا, کیا پیشاب اور پخانے کے بارے میں بھی سکھاتے؟ پیشاب اور پخانہ انسانی حاجت ہے, مجبوری ہے, لیکن مہذب لوگ اس کا ذکر پسند نہیں کرتے, پیشاب پخانے کی باتیں کرنا پسند نہیں کرتے. اس لیے اس نے طنز کیا, کیا تمہارے صاحب پیشاب پخانے کے بارے میں بھی سکھاتے ہیں؟ حضرت سلمان نے کہا, ہاں, ہمارے سونے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ پیشاب پخانہ کرتے ہوئے کس طرح منہ کرنا ہے, کس طرح منہ نہیں کرنا. انہوں نے ہمیں سکھایا ہے جاتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے, فارغ ہونے کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے. انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ کس چیز کے ساتھ استنجا کرنا ہے, کس چیز کے ساتھ استنجا نہیں کرنا. بلکہ بعض روایات کے مطابق بیٹھنے کا طریقہ تک سکھایا ہے. حضرات, میں اس مکالمے کی روشنی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جس سونے نبی نے, جس پیارے رسول نے پیشاب پخانے تک کی باتیں سکھا دی ہیں, اس نے کوئی عبادت کی بات چھوڑی ہوگی؟ کوئی عبادت کی بات اس نبی نے نہ بتائی ہو دین کی بات اور اس نے نہ بتائی ہو. اسی لیے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الاعتصام میں امام مالک رضی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے, من ابتدع بدعۃ ویراھا حسنہ فقد زعم ان محمدا قد خان فی الرسالہ لأن اللہ یقول الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ اگر کوئی شخص
دین کے اندر ایسا کام شروع کرے جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، گویا وہ اس بات کا معاذ اللہ خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک، گویا وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ یہ جو کام میں نے شروع کیا ہے تو یہ دین، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو چھپا لیا تھا معاذ اللہ۔ اس لیے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ دین مکمل ہو گیا، دین پورا ہو گیا، وہ دین جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا اور پیارے رسول کے دور مبارک میں آ کر مکمل ہو گیا پورا، اور صرف مکمل اور پورا نہیں ہوا، اللہ رب العزت نے دین کے مکمل اور پورا ہونے کا اعلان جبریل کے ذریعے سے نازل کیا۔ سونے نبی نے اپنے وقت کے سب سے بڑے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا اعلان کیا، اور آج تک ہر قرآن پاک پڑھنے والا اور قیامت تک ہر قرآن پاک پڑھنے والا اس اعلان کو دہراتا ہے کہ دین سونے نبی کی حیات میں مکمل ہو گیا تھا، پورا ہو گیا تھا۔ حضرات، یہی مسلک اہل حدیث ہے۔ لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہمیں تانے دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، بھلا کہتے ہیں، نہ جانے کیا کیا الزام اور دشنام باندھتے ہیں۔ ہمارا دماغ خراب ہے کہ لوگوں کی دشمنیاں چیلتے ہیں، لوگوں کی مخالفتوں کو اپنے سر لیتے ہیں، لوگوں کے تانے اپنی جھولی میں برداشت کرتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، صرف اس لیے حضرت علامہ شہید فرمایا کرتے تھے، خونے نہ کردائے کسے راہ نہ کشتائے، جرمم ہمی کے عاش کے روئے تو گشتائے۔ کسی کے باپ کو قتل نہیں کیا، کسی کے گھر ڈاکہ نہیں ڈالا، کسی کی بھینس نہیں چرائی، جرم صرف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں مدینے والے کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف دیکھنا گوارا ہی نہیں۔ اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اس کی بات جیسی بھی کسی کی بات نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو آؤ، ہمیں برا کہنے والے ہمارے بھائیوں ہمارے پاس تو آؤ، ہم سے پوچھو ہم یہ جو ہاتھ ہلاتے ہیں نماز میں کیوں ایسا کرتے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ سونے نبی کی سنت ہے۔ ہم سے پوچھو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ سونے نبی کی سنت ہے۔ آمین اونچی آواز سے کیوں کہتے ہیں؟ کہ سونے نبی کی تعلیم ہے۔ ہمارے بھائی ہم کو برا کہنے والے، ان کو دعوت فکر دیتا ہوں، کوئی ایک مسئلہ ہمارے مسلک کا، مسلک اہل حدیث کا ہمیں ایسا بتا دو جو اللہ کے قرآن کے خلاف ہو، رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہو۔ رب کعبہ کی قسم بتانے والے سے لڑیں گے نہیں، جھگڑیں گے نہیں، اس کا شکریہ ادا کریں گے، اور وہ مسئلہ جو قرآن کے خلاف اور رسول اللہ کے فرمان کے خلاف، صبح کے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اس کو چھوڑنے کا اعلان بھی کریں گے۔ اور اگر کوئی ایسا مسئلہ نہ ملے تو ہمیں جو دل چاہے گالیاں دے لو، لیکن مدینے والے کی مخالفت تو نہیں نہ ہونی چاہیے، کیوں جی اس میں کوئی لڑائی کی بات ہے، کوئی جھگڑے کی بات؟ اور فیصلہ کر لیتے، اس کو تھام لیں جس سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی نہیں۔ اگر امام بڑے ہیں ان کی مان لو، اگر کوئی بڑا ہے مدینے والے سے ہمیں دکھا دو، ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار۔ اور اگر کوئی نہیں، اور رب کعبہ کی قسم کوئی نہیں، ہماری نہ مانو، اس بڑے کی تو مان لو جس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ وہ تو وہ ہے کہ حسان نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا آپ ایسے خوبصورت، خوب رو، خوش جمال، خوش خصال، حسن تمثال، شمس مثال، صاحب جمال ایسے، صاحب کمال ایسے کہ کمالات کے کمال کو پہنچے ہوئے اور حسن صفات کے اتمام کو پہنچے ہوئے، کہ آپ سے بڑھ کر سونا منمونا سندر سروپ چندہ کا روپ کائنات کی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔
اور کائنات کی کوئی آنکھ آپ سے بڑھ کر حسن و جمال کا پیکر، رعنائیوں کا مجمع، پیارا راج دلارا کس طرح دیکھتی کہ آپ سے بڑھ کر صاحب جمال و کمال کائنات کی کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ ایوب سے مبرہ، نقائص سے مصفہ، خامیوں سے پاک، کجیوں سے صاف اس طرح پیدا ہوئے ہیں کہ آقا ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے خالق نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا۔ آؤ فیصلہ کر لیتے، اگر کوئی مدینے والے سے بڑھ کر ہے ہمیں دکھا دو، ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار، اور اگر کوئی نہیں اور رب کعبہ کی قسم کوئی نہیں تو پھر ہمیں جو دل چاہے گالیاں دے لو، ہم گالیاں برداشت کریں گے، لیکن کہیں گے تو یہی کہیں گے اگر اس سے بڑھ کر کوئی نہیں اور کوئی نہیں تو پھر اسی کے ہو کر رہ جاؤ۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ أَجْمَعِينَ۔